صرف 7 مرتبہ پڑھ کر آپ سو جائیں گے، محبوب آپ کا آپ کی محبت میں تڑپنا شروع ہو جائے گا۔ جب تک وہ آپ کو نہیں ملے گا، اس کا تڑپنا، اس کی ذہنی الجھنیں وہ دور نہیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، وہ لور، وہ محبوب جو اپنے محبوب کے علاوہ زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہے، یا کوئی بھی کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہمارے محبت میں پاگل ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں بہت ہی خاص وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ اس وظیفے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے کسی بھی ایسے انسان کے دل میں محبت ڈال دیں کہ جو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے بس اس کو ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے پاس بلانا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد آپ نے اس کو دور کر دینا اپنے آپ سے، پھر آپ نے اپنی حقیقی زندگی گزارنا شروع کرنا ہے۔ یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے اس ویڈیو کے بنانے کا، بلکہ اس ویڈیو کے بنانے کا جو مقصد ہے ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے یہ کہ جو ایک پاک دامن زندگی گزارنے کی خواہش مند ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ نے کسی ایسے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے جس کے علاوہ آپ کی زندگی بہت ہی ادھوری ہے، تو پھر آپ کو اس عمل کے کرنے کی اجازت بھی ہے، اور اس عمل کرنے کے بعد آپ کو اس میں کامیابی بھی ضرور حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو وہ عمل بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی پاورفل ہے۔ اس میں ایک واقعہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس عمل کے کرنے کا۔ وہ یہ ہے، پہلے آپ وظیفہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ وظیفہ کیا کرنا ہے۔ کہ آپ نے سب سے پہلے تو ایک کام کرنا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے آپ نے، کہ یہ لازمی پورا وظیفہ ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے، یہ بات بھی تو غور سے اس کو سنیے گا کہ 5 وقت آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، جو بھی یہ عمل کرنا چاہے اس کے لیے کہ اس عمل کے اندر 5 وقت نماز کی پابندی کرنا کا بھی لازم ہے۔ یہ جب آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے تو ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو آپ پڑھیں گے تو اس وقت آپ نے اپنے محبوب کا، یعنی جس کے دل میں آپ نے اپنی محبت ڈالنی ہے، اس کا تصور کرنا ہے آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، جب آپ رات کو اپنے بستر پر سونے لگیں تو اس وقت آپ کوشش یہ کریں کہ باوضو ہو کر سوئیں۔ جب آپ کا وضو ہوگا تو وضو کے دوران آپ سوئیں گے تو اس کی بھی بہت برکات ہیں۔ اور سونے سے پہلے آپ نے ایک عمل اور کرنا ہے، وہ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے درمیان میں 3 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس میں خاص خیال رکھیں کہ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں گے تو رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ، تو اس میں آپ کی آنکھیں بند ہو۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی تو اس وقت آپ کا جو محبوب ہوگا اس کا تصور کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو محبوب کا تصور کر کے آنکھیں بند کر کے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے دائیں کروٹ کے بل سو جانا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن نہیں گزریں گے، آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہوگا۔ تو پہلی رات کے پہلے دن اور پہلی رات کے عمل کرنے کے ساتھ ہی آپ تو عمل کر کے سو جائیں گے 7 مرتبہ آپ پڑھ کے، کہ 7 مرتبہ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو یہ تو آپ پڑھ کر سو جائیں گے، لیکن جو آپ کا محبوب ہوگا وہ آپ کی محبت میں اس قدر تڑپے گا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں وہ تڑپتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے یہ، لیکن حقیقت اس انسان کے لیے ہے کہ جس کا مقصد بالکل جائز ہو اور وہ پاک دامن زندگی گزارنا چاہتا ہو۔ خاص کر یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جیسے شوہر بیوی یہ دونوں دور ہو گئی ہیں، تو شوہر بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے عمل کرنا چاہیں تو یہ عمل خاص کر ان کے لیے ہے۔ لیکن جو لور ہیں، جو محبوبہ ہیں، تو وہ لوگ بھی عمل کرنا کر سکتی ہیں، لیکن پاک دامن زندگی گزارنے کے لیے اور نکاح کرنے کی غرض سے وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد محبوب آپ کا آپ کے سامنے ہوگا، اور پھر آپ کی زندگی میں جو خوشیاں اور بہاریں آئیں گی
اس کا اندازہ بھی آپ کو نہیں ہوگا۔ تو اسی وظیفے کا ایک واقعہ ہے، وہ ضرور آپ سنیے گا کہ ایک ماں اپنی بیٹی تھی، بیٹی اس کی فوت ہو گئی، وفات پا چکی تھی۔ تو وہ ماں کسی بزرگ کے پاس گئی، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزری ہیں جو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو وہ عورت ان کے پاس گئی اور یہ کہا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، تو میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتایا ان کو، وہی وظیفہ کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ کلمہ پڑھیں۔ تو یہ کلمہ پڑھتے رہی، تو پہلی رات کی خواب میں ان کی بیٹی ان کو نظر آئی۔ تو بیٹی جو ہے وہ ایک کسی عذاب کے اندر مبتلا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے پھر جو ہے یہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور رات کو سونے سے پہلے اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ تو کچھ دنوں کے بعد پھر خواب میں دیکھا تو وہ اس کی جو بیٹی ہے وہ جنت کے اندر، جو جنت کا محل ہے ان کے اندر وہ سیر کر رہی ہے، اور وہاں وہ گھوم پھر رہی ہے، بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ اب ماں نے اپنی بیٹی کی محبت میں آ کر، لیکن ماں نے اپنی بیٹی کی محبت کے جوش میں آ کر اس نے اپنی بیٹی کے لیے یہ عمل کیا کہ ہر نماز کے بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور رات کو سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ تو کچھ دنوں کے بعد اللہ نے اس بچی کی ماں کی اس پڑھنے کے برکات کی وجہ سے، اس ماں کی محبت کے جوش کی وجہ سے اس کی بیٹی کو جہنم سے نجات دلا دی، اور اس کو جنت کے محلات میں سے ایک محل اس کو عطا کر دیا۔ یہ تھی ماں کی بیٹی سے محبت۔ تو اس عمل کی وجہ سے، تو یہی عمل آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی بھی محبوب کی وجہ سے، اپنے کسی بھی محبوب لور کی وجہ سے یہ عمل کرنا چاہیں گے، تو آپ کا محبوب، آپ کا لور، اس کے دل میں آپ کی اس قدر محبت پیدا ہوگی، اتنی شدید محبت پیدا ہو جائے گی جس کا تصور کرنا بھی آپ کی بس سے باہر ہوگا۔ لیکن میں نے آپ کو شروع کے اندر یہ بات کی تھی کہ یہ عمل وہی لوگ کریں گے کہ جو پاک دامن زندگی گزارنے والے ہیں۔ اگر آپ نے پاک دامن زندگی نہیں گزارنی، ایسے ہی ٹائم پاس کرنا ہے، تو اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ لوگ اپنے آپ کو ہر ایسے عمل سے بچائیں جس کا مقصد آپ کا جائز نہ ہو، اور اپنے آپ کو دور رکھیں اس سے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں بھر جائیں گی، اور آپ کی زندگی خوشیوں کا لمحات میں داخل ہو جائے گی، اور اس طرح آپ کو جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور آپ زندگی خوشگوار بنانے والے بن جائیں گے۔ اس میں چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ نماز پڑھا کریں تو نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں، تو دعا کے اندر مجھے غریب کو بھی آپ یاد کیا کریں کہ اللہ پاک کہ مجھے بھی ہر قسم کی کامیابی عطا فرمائے، اور مجھے ہر قسم کی پریشانی سے مجھے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔